جو لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمارا، وہ یہ ہے کہ آتے ہی ہم نے سب سے پہلے گاڑیاں خریدی. ہر ایم ایل اے کو کیا ملے؟ گاڑیاں ہو جائیں. میرے بھائی کیا کہتے ہیں آپ، کہاں پہنچ چکے ہم؟ 98 سے یہ سفر جو ہے 25 سال کا بیچ میں گیپ ہے. 25 سال میں ہم کتنا گرے ہیں، آپ کا جو دوسرا کہاں پہنچے؟ افضل صاحب، جو دوسرا سوال آپ کا ہے کہ انکاؤنٹر پہلے بھی ہوتے تھے، اب بھی ہو رہے ہیں اور آگے بھی ہوں گے، مگر انکاؤنٹر سے بڑی اتنی جنگ ہوگی ہماری، جنگ کے بعد پھر سیز فائر کرنا پڑا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ ریکنسلیشن، ڈائلاگ، ڈیبیٹ نہیں کریں گے، آپس میں ڈسکشن نہیں کریں گے، یہ انکاؤنٹر بھی چلتے رہیں گے اور خدا نخواستہ ہم ہمیشہ جنگ کے دہانے پہ رہیں گے. اس لیے ڈائلاگ اینڈ ریکنسلیشن از دا اونلی وے فارورڈ. لیکن پارلیمنٹ میں کہتے ہیں ڈائلاگ ہے، لیکن اب وہ ہوگا صرف پی او کی پر. وہ تو ہم نے دیکھ لیا، وہ تو دیکھ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. آج تو ہم جیسے کفیل صاحب کا میں استقبال کرتی ہوں، اپنے سارے تمام جو ہمارے یہاں سینئر لیڈر ہیں ان کو لے کے. ان کو تو مجھے لگتا ہے ان کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، سینئر رہے ہیں وہاں اور کافی سالوں سے ایم ایل اے رہے ہیں اور بہت محنت کی ہے. جو اصلی جو نیشنل کانفرنس ایک وقت میں ہوتی تھی اس کے بڑے زبردست ورکر رہے ہیں، پھر لیڈر بھی رہے ہیں. تو آج مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ ہماری جماعت کو جوائن کر رہے ہیں. خوشی اس لیے نہیں ہے صرف کہ یہ کوئی اسمبلی سیٹ ہے تو پھر ہماری وہاں، خوشی اس لیے کہ اس وقت جموں کشمیر بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے. اور ایسے میں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج 5 اگست کو 6 سال ہو جائیں گے تقریباً جب جموں کشمیر کی تباہی کے، جموں کشمیر کو ٹکڑے میں بانٹا گیا، اختیارات چھینے گئے، سب کچھ. تو اس کے باوجود جو ماحول بنا ہے، گٹھن ہے، بات نہیں کر سکتے ہیں آپ، روز چھاپے، روز تکلیف. اور اب لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں یہاں ایک سرکار کو چنا تھا یہ سوچ کے کہ شاید کچھ بدل جائے گا، کوئی تبدیلی آئے گی، کچھ چینج ہوگا. اگر کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم ہم سر اٹھا کے جی سکیں گے. مگر لگتا ہے کہ وہ ایسا کچھ ہوا نہیں. حالات بالکل ویسے ہیں جیسے پہلے تھے، وہی مشکلات ہیں، وہی جیلوں میں ہمارے نوجوان ہزاروں کے تعداد میں بند پڑے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں. اگر کوئی بڑا سیاسی لیڈر ہے وہ بھی بہت سب تکلیف میں ہے، جن کے بارے میں سنتی ہوں، کسی کو کینسر ہے، کسی کو اور کوئی تکلیف ہے، مگر کبھی نہ کبھی ہم ان کی بات کرتے ہیں. مگر جو عام کشمیری جیلوں میں ہیں ان کی بات کوئی نہیں کرتا ہے. جو غریب ہیں، جو جن کے ماں باپ وہاں جا کے کیس بھی نہیں لڑ پاتے. ہم نے کوشش کی تھی، یہ ہمارے جو ایڈوکیٹ ہیں، ہمارے لائر ہیں سپریم کورٹ کے مجید صاحب، ان کے ذریعے کہ ہمیں پتہ لگے کہ جموں کشمیر کے جو نوجوان ہیں جیلوں میں کتنے ہیں، باہر کی جیلوں میں کتنے ہیں، تاکہ ہم کسی طریقے سے جہاں ہو سکے ہمیں ان کو مدد کر سکے، ان کو کیس لڑنے میں ان کو تھوڑا سا مدد کر سکے. پر کوئی ہمیں لسٹ نہیں دیتا، کوئی بتاتا نہیں، اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں دیتے ہیں. تو اسی طرح بہت معاملات ہیں، بہت مشکلات ہیں. اور کچھ لوگوں کو جو ہیں مشکلات وہ ویسے کے ویسے جوں کے توں ہیں، تو اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتی. مگر سب سے بڑا یہ ہے کہ جو ایک گٹھن ہے، جو لگتا تھا کہ ہم نے اپنی جماعت کو چنا ہے تو اس گٹھن سے ہم نکل آئیں گے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. بدقسمتی سے جو سرکار بنی ہے وہ زیادہ تر یہی ہے کہ پٹواری کی ٹرانسفر میں نہیں کر سکتا، بی ڈی او کی ٹرانسفر کون کرے گا، ایل جی صاحب کریں گے کہ ہم کریں گے، اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. باقی نقصان جو ہو رہا تھا مائنز کا، ہماری جو ریت باجری، ہمارے دریا خالی کیے جا رہے ہیں، انوائرمنٹ برباد ہو رہی ہے، بجلی دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے، غریب کی قبر جو ہے ٹوٹ رہی ہے، بہت مشکلات ہیں. اس میں کوئی ازالہ نہیں ہوا. اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کفیل صاحب جیسے پورے ذی شعور سیاست دان جو جانتے ہیں، ان کی ہماری پارٹی میں شمولیت سے جو ہمارا ایجنڈا ہے، خاص کر جو مفتی صاحب کا ویژن ہے کہ جموں کشمیر کو اس مصیبت سے باہر نکالنا ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی پورے ملک کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ یہ جموں کشمیر اگر آپ اس کو سنبھال نہیں پاؤ گے تو پوری دنیا میں اس کا چرچا ہو جائے گا، جیسے ہو رہا ہے، جیسے ہوا، جیسے جنگ کے دہانے سے ہم لوگ واپس آئے ہیں. تو اس لیے وہ جو پرانے لیڈر تھے
چاہے جواہر لال نہرو سے لے کے باقی وہ جو جموں کشمیر کو سنجو کے رکھتے تھے، اس قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، تو ان کو یہ معلوم تھا کہ جموں کشمیر بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اس کو اگر ہم نے اندر ملک کے اندر اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، سنجو کے رکھنا ہے، تو اس کے ساتھ ایسی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے جس سے پوری دنیا میں ماحول جو ہے ایک الگ قسم کی بات ہو جائے اور دونوں ملک جنگ کے دہانے پہ پہنچ جائے۔ مجھے لگتا ہے، میں امید کرتی ہوں وہ یہ بات سمجھ گئے ہوں، اور اپنی جو ان کی آئرن فسٹ پالیسی ہے، جس طرح وہ انہوں نے پچھلے 6 سال سے یہاں پالیسی ایک اپنائی ہے، میں امید کرتی ہوں اس میں تبدیلی ہوگی، اور اس میں کفیل صاحب جو ہے جیسے لوگ جو ہیں، مجھے پوری امید ہے ان کے آنے سے ہماری پارٹی اور مضبوط ہوگی، نہ صرف اس علاقے میں بلکہ پورا جو ہمارا نارتھ کشمیر میں، اس میں ان کا اپنا ایک اثر رسوخ ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں اپنے جو ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں فردوس صاحب ہیں، ڈاکٹر عباس صاحب ہیں، جتنے بھی لوگ اس وقت لگے ہوئے تھے کہ ان کو لانا ہے، پارٹی کو مضبوط کرنا ہے، ان کی بھی میں بہت شکر گزار ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ زیادہ آپ سے 2 باتیں پوچھنا چاہیں گے۔ کفیل صاحب جیسے انسان پارٹی سے نکلنا، گوڈ مٹھائی کھانا۔ بسم اللہ۔ فرمائیے۔ کفیل صاحب کافی ٹائم سے نیشنل کانفرنس میں رہے ہیں، اتنی مدت کے بعد ایک منٹ ابھی رہنے دیجیے۔ کفیل صاحب جیسا انسان اتنی مدت کے بعد نیشنل کانفرنس میں نکلنا، یہ کس چیز کے لیے انڈیکیشن کرتا ہے جب ایک اتنا پرانا ایم ایل اے جس نے کئی بار کام بھی کیا ہے، لوگوں کی خدمت اس پارٹی کے ساتھ جڑا رہا ہے، ناٹ ود عمر اللہ رائٹ ناؤ ہی ہیز سم ڈفرنسز ود ہم، جیسے اس نے خود کہا کہ فاروق اللہ کے ساتھ کافی ٹھیک ٹھاک رہے ہیں، جب ایک ایم ایل اے کمفرٹیبل نہیں ہے ڈیو ٹو دا آئیڈیالوجیکل ڈفرنسز، پھر پولیٹیکل سینیریو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا لوگ اس آئیڈیالوجی کے ساتھ سیٹسفائی ہوں گے جنہوں نے ووٹ دیے؟ دوسرا جو آپ نے خود بات کہی ہے کہ 6 سال ہو جائیں گے ایبلیگیشن آف آرٹیکل 370 کو، اس کے بعد یہ کہا گیا تھا ایوری تھنگ ول بی نارمل، ڈیولپمنٹ، چینجز اینڈ پیس پروسیس، نتیجہ سامنے ہے، پہلگام، آپریشن مہادیو، کل سے جو کولگام ابھی چل رہا ہے، کتنے مار گئے ابھی تک کاؤنٹ خیال میں میرے خیال میں کفیل صاحب نے خود جواب دیا کہ یہ اس وقت پارٹی میں نہیں تھے کئی مہینوں سے، پر میں سمجھتی ہوں کہ جو پورے جموں کشمیر میں جو نیشنل کانفرنس کے ساتھ جس وجہ سے لوگ جڑے ہوئے تھے، جو ایک آئیڈیالوجی لگتی تھی کہ ان کی کوئی نہ کوئی یہ پرو جموں کشمیر ہے، یہ ایک وقت میں لگتا تھا، تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ پرو جموں کشمیر نہیں ہے، پرو پاور ہے۔ مطلب 1947 سے لے کے 53 کو دیکھ لیجئے، پھر 1975 کو دیکھ لیجئے، اکارڈ کو دیکھ لیجئے، 87 کے الیکشن میں ریگنگ کو دیکھ لیجئے، تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو آئیڈیالوجی چلی تھی وہ کہیں نہ کہیں پاور آئیڈیالوجی بن گئی، اور آج اس معاملے میں جو پی ڈی پی کا ایک کانسٹنٹ رہا ہے، چاہے ہم پاور میں تھے، چاہے کانگریس کے ساتھ تھی، چاہے بی جے پی کے ساتھ تھے، چاہے اکیلے تھے اپوزیشن میں، تو ہم نے کبھی اپنا آئیڈیالوجی نہیں بدلی، ہم نے کبھی یہ نہیں بدلا کہ ہماری پارٹی جو ہے جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے کام کرنا چاہتی ہے، جموں کشمیر کو اس خون خرابے سے نکالنا چاہتی ہے، مشکلات سے نکالنا چاہتی ہے۔ ہم کہیں سرکار میں رہ کے ایک بات اور سرکار سے باہر دوسری بات نہیں کرتے۔ جب میں نے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی تب بھی مسئلے کشمیر کے حل کی بات کی، تب بھی دلی سے ڈیلیگیشن لایا، تب بھی لیٹر لکھا حریت والوں کو بات چیت کرو، سیز فائر کروایا، نوجوانوں کی ایف آئی آر واپس لی، یعنی کہ ہماری جو ہیلنگ ٹچ پالیسی ہے وہ کبھی نہیں بدلتی ہے، چاہے ہم اپوزیشن میں ہیں یا سرکار میں۔ مجھے لگتا ہے لوگوں کو دھیرے دھیرے وہ بات سمجھ آ رہی ہے، اور اس میں کفیل صاحب بھی سمجھتے ہیں، انہوں نے ایک ایسی جماعت میں کام کیا، اتنے سال کام کیا، تو کہیں نہ کہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ آج جو ہے پی ڈی پی کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ شاید جموں کشمیر کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر جموں کشمیر میں پی ڈی پی بات نہیں کرے گی، کھڑا نہیں ہوگی، تو آپ یقین مانیے یہ جو نیشنل کانفرنس کبھی کبھی بات کرتی ہے وہ بات کرنا بھی بند کر دیں گے۔ ایک منٹ کچھ بات کریں، میری ایک عرض سنیے آپ، میڈم نے کہا کہ یہ اقتدار کی وہ شاید حوث ہے پارٹی کی، میں اپنی ذات کی بات نہیں کرتا ہوں، حقیقت میں وہی بات ہے۔ نیشنل کانفرنس آپ ڈفرینس کی بات کرتے ہیں، نیشنل کانفرنس جو کبھی کشمیر میں اٹانوی کی بات کرتی تھی، نیشنل کانفرنس نے 96 میں اس بیس پہ الیکشن لڑا تھا،
ہم خود یہ چیز لے کے آ کے نکلے تھے بالکل اٹانوی کی بنیاد پہ. گرتے گرتے ہم وہاں پہ پہنچے ہیں جہاں پہ آج نیشنل کانفرنس یوٹی کی چیف منسٹر ہے. آپ ہمارے زوال کا اندازہ لگا لیجئے. آپ دیکھیے کہ ہم کتنی پرواز سے نیچے آئے ہیں. ہم ایک یونین ٹیریٹری کی چیف منسٹرشپ کو ہم نے قبول کیا. ہم نے گلا اپنا آگے کیا اور اس میں ہار ڈالا. اس سے بڑے زوال کی علامت اور اس سے بڑے یعنی اس بات کی علامت کہ بھائی دھوکہ دہی کی علامت اور کیا ہو سکتی ہے. ابھی تک ہم نے ایک کام بہت بڑا کام اس قوم کے لیے کیا ہے یوٹی کا چیف منسٹر بن کے. وہ یہ کیا پہلا بڑا کام جو لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمارا، وہ یہ ہے کہ آتے ہی ہم نے سب سے پہلے گاڑیاں خریدی. ہر ایم ایل اے کو کیا ملے؟ گاڑیاں ہو جائیں. میرے بھائی کیا کہتے ہیں آپ، کہاں پہنچ چکے ہم. 98 سے یہ سفر جو ہے 25 سال کا بیچ میں گیپ ہے. 25 سال میں ہم کتنا گرے ہیں، آپ کا جو دوسرا کہاں پہنچے. افضل صاحب جو دوسرا سوال آپ کا ہے کہ انکاؤنٹر پہلے بھی ہوتے تھے، اب بھی ہو رہے ہیں اور آگے بھی ہوں گے، مگر انکاؤنٹر سے بڑی اتنی جنگ ہوگی ہماری. جنگ کے بعد پھر سیز فائر کرنا پڑا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ ریکنسلیشن، ڈائیلاگ، ڈیبیٹ نہیں کریں گے، آپس میں ڈسکشن نہیں کریں گے، یہ انکاؤنٹر بھی چلتے رہیں گے اور خدا نخواستہ ہم ہمیشہ جنگ کے دہانے پہ رہیں گے. اس لیے ڈائیلاگ اینڈ ریکنسلیشن از دا اونلی وے فارورڈ. لیکن پارلیمنٹ میں کہتے ہیں ڈائیلاگ ہے لیکن اب وہ ہوگا صرف پی او کی پر. وہ تو ہم نے دیکھ لیا، وہ تو دیکھ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. آج تو ہم جیسے کفیل صاحب کا میں استقبال کرتی ہوں، اپنے سارے تمام جو ہمارے یہاں سینئر لیڈر ہیں ان کو لے کے. ان کو تو مجھے لگتا ہے ان کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. سینئر رہے ہیں وہاں اور کافی سالوں سے ایم ایل اے رہے ہیں اور بہت محنت کی ہے. جو اصلی جو نیشنل کانفرنس ایک وقت میں ہوتی تھی اس کے بڑے زبردست ورکر رہے ہیں، پھر لیڈر بھی رہے ہیں. تو آج مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ ہماری جماعت کو جوائن کر رہے ہیں. خوشی اس لیے نہیں ہے صرف کہ یہ کوئی اسمبلی سیٹ ہے تو پھر ہماری وہاں، خوشی اس لیے کہ اس وقت جموں کشمیر بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے. اور ایسے میں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج 5 اگست کو 6 سال ہو جائیں گے تقریباً جب جموں کشمیر کی تباہی کے، جموں کشمیر کو ٹکڑے میں بانٹا گیا، اختیارات چھینے گئے، سب کچھ. تو اس کے باوجود جو ماحول بنا ہے، گٹھن ہے، بات نہیں کر سکتے ہیں آپ، روز چھاپے، روز تکلیف. اور اب لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں یہاں ایک سرکار کو چنا تھا یہ سوچ کے کہ شاید کچھ بدل جائے گا، کوئی تبدیلی آئے گی، کچھ چینج ہوگا. اگر کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم ہم سر اٹھا کے جی سکیں گے. مگر لگتا ہے کہ وہ ایسا کچھ ہوا نہیں. حالات بالکل ویسے ہیں جیسے پہلے تھے. وہی مشکلات ہیں، وہی جیلوں میں ہمارے نوجوان ہزاروں کے تعداد میں بند پڑے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں. اگر کوئی بڑا سیاسی لیڈر ہے وہ بھی بہت سب تکلیف میں ہے جن کے بارے میں سنتی ہوں. کسی کو کینسر ہے، کسی کو اور کوئی تکلیف ہے، مگر کبھی نہ کبھی ہم ان کی بات کرتے ہیں. مگر جو عام کشمیری جیلوں میں ہیں ان کی بات کوئی نہیں کرتا ہے. جو غریب ہیں، جو جن کے ماں باپ وہاں جا کے کیس بھی نہیں لڑ پاتے. ہم نے کوشش کی تھی، یہ ہمارے جو ایڈوکیٹ ہیں، ہمارے لائر ہیں سپریم کورٹ کے مجید صاحب، ان کے ذریعے کہ ہمیں پتہ لگے کہ جموں کشمیر کے جو نوجوان ہیں جیلوں میں کتنے ہیں، باہر کی جیلوں میں کتنے ہیں، تاکہ ہم کسی طریقے سے جہاں ہو سکے ہمیں ان کو مدد کر سکے، ان کو کیس لڑنے میں ان کو تھوڑا سا مدد کر سکے. پر کوئی ہمیں لسٹ نہیں دیتا، کوئی بتاتا نہیں، اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں دیتے ہیں. تو اسی طرح بہت معاملات ہیں، بہت مشکلات ہیں. اور کچھ لوگوں کو جو ہیں مشکلات وہ ویسے کے ویسے جوں کے توں ہیں، تو اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتی. مگر سب سے بڑا یہ ہے کہ جو ایک گٹھن ہے، جو لگتا تھا کہ ہم نے اپنی جماعت کو چنا ہے تو اس گٹھن سے ہم نکل آئیں گے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. بدقسمتی سے جو سرکار بنی ہے وہ زیادہ تر یہی ہے کہ پٹواری کی ٹرانسفر میں نہیں کر سکتا،
BDO کی ٹرانسفر کون کرے گا, LG صاحب کریں گے کہ ہم کریں گے, اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. باقی نقصان جو ہو رہا تھا مائنس کا, ہماری جو ریت باجری ہمارے دریا خالی کیے جا رہے ہیں, انوائرمنٹ برباد ہو رہی ہے, بجلی دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے, غریب کی کمر جو ہے ٹوٹ رہی ہے, بہت مشکلات ہیں, اس میں کوئی ازالہ نہیں ہوا. اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کفیل صاحب جیسے پورے ذی شعور سیاستدان جو جانتے ہیں, ان کی ہماری پارٹی میں شمولیت سے جو ہمارا ایجنڈا ہے, خاص کر جو مفتی صاحب کا ویژن ہے کہ جموں کشمیر کو اس مصیبت سے باہر نکالنا ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی پورے ملک کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ یہ جموں کشمیر اگر آپ اس کو سنبھال نہیں پاؤ گے تو پوری دنیا میں اس کا چرچا ہو جائے گا, جیسے ہو رہا ہے, جیسے ہوا, جیسے جنگ کے دہانے سے ہم لوگ واپس آئے ہیں. تو اس لیے وہ جو پرانے لیڈر تھے, چاہے جواہر لال نہرو سے لے کے باقی, وہ جو جموں کشمیر کو سنجو کے رکھتے تھے, اس قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے, تو ان کو یہ معلوم تھا کہ جموں کشمیر بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اس کو اگر ہم نے اندر ملک کے اندر اس کو سنبھال کے رکھنا ہے, سنجو کے رکھنا ہے, تو اس کے ساتھ ایسی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے جس سے پوری دنیا میں ماحول جو ہے ایک الگ قسم کی بات ہو جائے اور دونوں ملک جنگ کے دہانے پہ پہنچ جائے. مجھے لگتا ہے, میں امید کرتی ہوں وہ یہ بات سمجھ گئے ہوں, اور اپنی جو ان کی آئرن فسٹ پالیسی ہے, جس طرح وہ انہوں نے پچھلے 6 سال سے یہاں پالیسی ایک اپنائی ہے, میں امید کرتی ہوں اس میں تبدیلی ہوگی. اور اس میں کفیل صاحب جو ہے جیسے لوگ جو ہیں, مجھے پوری امید ہے ان کے آنے سے ہماری پارٹی اور مضبوط ہوگی, نہ صرف اس علاقے میں بلکہ پورا جو ہمارا نارتھ کشمیر میں, اس میں ان کا اپنا ایک اثر رسوخ ہے. اور میں شکر گزار ہوں اپنے جو ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے فردوس صاحب ہیں, ڈاکٹر عباس صاحب ہیں, جتنے بھی لوگ اس وقت لگے ہوئے تھے کہ ان کو لانا ہے, پارٹی کو مضبوط کرنا ہے, ان کی بھی میں بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ. زیادہ آپ سے 2 باتیں پوچھنا چاہیں گے. کفیل صاحب جیسے انسان پارٹی سے نکلنا, کوئی مٹھائی کھانا, بسم اللہ فرمائیے. کفیل صاحب کافی ٹائم سے نیشنل کانفرنس میں رہے ہیں, اتنی مدت کے بعد ایک منٹ ابھی رہنے. کفیل صاحب جیسا انسان اتنی مدت کے بعد نیشنل کانفرنس میں نکلنا, یہ کس چیز کی انڈیکیشن کرتا ہے جب ایک اتنا پرانا MLA جس نے کئی بار کام بھی کیا ہے, لوگوں کی خدمت اس پارٹی کے ساتھ جڑا رہا ہے, ناٹ ود عمر اللہ رائٹ ناؤ ہی ہیز سم ڈفرنسز ود ہم, جیسے اس نے خود کہا کہ فاروق اللہ کے ساتھ کافی ٹھیک ٹھاک ٹریول رہے. جب ایک MLA کمفرٹیبل نہیں ہے ڈیو ٹو دا آئیڈیالوجیکل ڈفرنسز, پھر پولیٹیکل سینیریو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا لوگ اس آئیڈیالوجی کے ساتھ سیٹسفائی ہوں گے جنہوں نے ووٹ دیے؟ دوسرا, جو آپ نے خود بات کہی ہے کہ 6 سال ہو جائیں گے ایبلیگیشن آف آرٹیکل 370 کو, اس کے بعد یہ کہا گیا تھا ایوری تھنگ ول بی نارمل, ڈیولپمنٹ, چینجز اینڈ پیس پروسیس. نتیجہ سامنے ہے, پہلگام, آپریشن مہادیو, کل سے جو کولگام ابھی چل رہا ہے, کتنے مار گئے اکال میں. میرے خیال میں کفیل صاحب نے خود جواب دیا کہ یہ اس وقت پارٹی میں نہیں تھے کئی مہینوں سے, پر میں سمجھتی ہوں کہ جو پورے جموں کشمیر میں جو نیشنل کانفرنس کے ساتھ جس وجہ سے لوگ جڑے ہوئے تھے, جو ایک آئیڈیالوجی لگتی تھی کہ ان کی کوئی نہ کوئی یہ پرو جموں کشمیر ہے, یہ ایک وقت میں لگتا تھا, تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ پرو جموں کشمیر نہیں ہے, پرو پاور ہے. مطلب 1947 سے لے کے 53 کو دیکھ لیجئے, پھر 1975 کو دیکھ لیجئے, اکارڈ کو دیکھ لیجئے, 87 کے الیکشن میں ریگنگ کو دیکھ لیجئے, تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو آئیڈیالوجی چلی تھی وہ کہیں نہ کہیں پاور آئیڈیالوجی بن گئی. اور آج اس معاملے میں جو PDP کا ایک کانسٹنٹ رہا ہے, چاہے ہم پاور میں تھے, چاہے کانگریس کے ساتھ تھی, چاہے BJP کے ساتھ تھے, چاہے اکیلے تھے اپوزیشن میں, تو ہم نے کبھی اپنا آئیڈیالوجی نہیں بدلی. ہم نے کبھی یہ نہیں بدلا کہ ہماری پارٹی جو ہے جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے کام کرنا چاہتی ہے, جموں کشمیر کو اس خون خرابے سے نکالنا چاہتی ہے, مشکلات سے نکالنا چاہتی ہے. ہم کہیں سرکار میں رہ کے ایک بات اور سرکار سے باہر دوسری بات نہیں کرتے. جب میں نے BJP کے ساتھ سرکار بنائی تب بھی مسئلے کشمیر کے حل کی بات کی, تب بھی دلی سے ڈیلیگیشن لایا, تب بھی لیٹر لکھا حریت والوں کو بات چیت کرو, سیز فائر کروایا, نوجوانوں کی FIR واپس لی. یعنی کہ ہماری جو ہیلنگ ٹچ پالیسی ہے وہ کبھی نہیں بدلتی ہے, چاہے ہم اپوزیشن میں ہیں یا سرکار میں. مجھے لگتا ہے لوگوں کو دھیرے دھیرے وہ بات سمجھ آ رہی ہے, اور اس میں کفیل صاحب بھی سمجھتے ہیں. انہوں نے ایک ایسی جماعت میں کام کیا, اتنے سال کام کیا, تو
کہیں نہ کہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ آج جو ہے پی ڈی پی کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ شاید جموں کشمیر کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر جموں کشمیر میں پی ڈی پی بات نہیں کرے گی، کھڑا نہیں ہوگی، تو آپ یقین مانیے یہ جو نیشنل کانفرنس کبھی کبھی بات کرتی ہے وہ بات کرنا بھی بند کر دیں گے۔ ایک منٹ کچھ بات کریں، میری ایک عرض سنیے آپ۔ میڈم نے کہا کہ یہ اقتدار کی وہ شاید حوث ہے پارٹیز کی، میں اپنی ذات کی بات نہیں کرتا ہوں، حقیقت میں وہی بات ہے۔ نیشنل کانفرنس، آپ ڈفرینس کی بات کرتے ہیں، نیشنل کانفرنس جو کبھی کشمیر میں اٹانومی کی بات کرتی تھی، نیشنل کانفرنس نے 96 میں اس بیس پہ الیکشن لڑا تھا، ہم خود یہ چیز لے کے آگے نکلے تھے اٹانومی کی بنیاد پہ، گرتے گرتے ہم وہاں پہ پہنچے ہیں جہاں پہ آج نیشنل کانفرنس یو ٹی کی چیف منسٹر ہے۔ آپ ہمارے زوال کا اندازہ لگا لیجئے، آپ دیکھیے کہ ہم کتنی پرواز سے نیچے آئے ہیں۔ ہم ایک یونین ٹیریٹری کی چیف منسٹرشپ کو ہم نے قبول کیا، ہم نے گلا اپنا آگے کیا اور اس میں ہار ڈالا۔ اس سے بڑے زوال کی علامت اور اس سے بڑے یعنی اس بات کی علامت کہ بھائی دھوکہ دہی کی علامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی تک ہم نے ایک کام، بہت بڑا کام اس قوم کے لیے کیا ہے یو ٹی کا چیف منسٹر بن کے، وہ یہ کیا پہلا بڑا کام جو لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمارا، وہ یہ ہے کہ آتے ہی ہم نے سب سے پہلے گاڑیاں خریدی۔ ہر ایم ایل اے کو کیا ملے؟ گاڑیاں ہو جائیں۔ میرے بھائی کیا کہتے ہیں آپ، کہاں پہنچ چکے ہم؟ 98 سے یہ سفر جو ہے 25 سال کا بیچ میں گیپ ہے، 25 سال میں ہم کتنا گرے ہیں، آپ کا جو دوسرا کہاں پہنچے ہیں؟ افضل صاحب جو دوسرا سوال آپ کا ہے کہ انکاؤنٹر پہلے بھی ہوتے تھے، اب بھی ہو رہے ہیں اور آگے بھی ہوں گے، مگر انکاؤنٹر سے بڑی اتنی جنگ ہوگی ہماری، جنگ کے بعد پھر سیز فائر کرنا پڑا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ ریکنسلیشن، ڈائیلاگ، ڈیبیٹ نہیں کریں گے، آپس میں ڈسکشن نہیں کریں گے، یہ انکاؤنٹر بھی چلتے رہیں گے اور خدا نخواستہ ہم ہمیشہ جنگ کے دہانے پہ رہیں گے۔ اس لیے ڈائیلاگ اینڈ ریکنسلیشن از دی اونلی وے فارورڈ۔ لیکن پارلیمنٹ میں کہتے ہیں ڈائیلاگ ہے لیکن اب وہ ہوگا صرف پی او کی پر۔ وہ تو ہم نے دیکھ لیا، وہ تو دیکھ۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔ آج تو ہم جیسے کفیل صاحب کا میں استقبال کرتی ہوں، اپنے سارے تمام جو ہمارے یہاں سینئر لیڈر ہیں ان کو لے کے، ان کو تو مجھے لگتا ہے ان کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، سینئر رہے ہیں وہاں اور کافی سالوں سے ایم ایل اے رہے ہیں اور بہت محنت کی ہے۔ جو اصلی جو نیشنل کانفرنس ایک وقت میں ہوتی تھی اس کے بڑے زبردست ورکر رہے ہیں، پھر لیڈر بھی رہے ہیں۔ تو آج مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ ہماری جماعت کو جوائن کر رہے ہیں۔ خوشی اس لیے نہیں ہے صرف کہ یہ کوئی اسمبلی سیٹ ہے تو پھر ہماری وہاں، خوشی اس لیے کہ اس وقت جموں کشمیر بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اور ایسے میں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج 5 اگست کو 6 سال ہو جائیں گے تقریباً جب جموں کشمیر کی تباہی کے، جموں کشمیر کو ٹکڑے میں بانٹا گیا، اختیارات چھینے گئے، سب کچھ۔ تو اس کے باوجود جو ماحول بنا ہے، گٹھن ہے، بات نہیں کر سکتے ہیں آپ، روز چھاپے، روز تکلیف، اور اب لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں یہاں ایک سرکار کو چنا تھا یہ سوچ کے کہ شاید کچھ بدل جائے گا، کوئی تبدیلی آئے گی، کچھ چینج ہوگا۔ اگر کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم ہم سر اٹھا کے جی سکیں گے، مگر لگتا ہے کہ وہ ایسا کچھ ہوا نہیں، حالات بالکل ویسے ہیں جیسے پہلے تھے، وہی مشکلات ہیں، وہی جیلوں میں ہمارے نوجوان ہزاروں کے تعداد میں بند پڑے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں۔ اگر کوئی بڑا سیاسی لیڈر ہے وہ بھی بہت سب تکلیف میں ہے، جن کے بارے میں سنتی ہوں، کسی کو کینسر ہے، کسی کو اور کوئی تکلیف ہے، مگر کبھی نہ کبھی ہم ان کی بات کرتے ہیں۔
मगर जो आम कश्मीरी जेलों में हैं उनकी बात कोई नहीं करता है। जो गरीब हैं, जो जिनके माँ बाप वहाँ जाके केस भी नहीं लड़ पाते हैं। हमने कोशिश की थी, ये हमारे जो एडवोकेट हैं, हमारे लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के मजीद साहब, इनके ज़रिए कि हमें पता लगे कि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं जेलों में कितने हैं, बाहर की जेलों में कितने हैं, ताकि हम किसी तरीके से जहाँ हो सके हमें उनको मदद कर सके, उनको केस लड़ने में उनको थोड़ा सा मदद कर सके। पर कोई हमें लिस्ट नहीं देता, कोई बताता नहीं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो इसी तरह बहुत मामलात हैं, बहुत मुश्किलात हैं, और कुछ लोगों को जो हैं मुश्किलात वो वैसे के वैसे जूं के त्यों हैं, तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहती। मगर सबसे बड़ा ये है कि जो एक घुटन है, जो लगता था कि हमने अपनी जमात को चुना है तो उस घुटन से हम निकल आएंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बदकिस्मती से जो सरकार बनी है वो ज़्यादातर यही है कि पटवारी की ट्रांसफ़र मैं नहीं कर सकता, बीडीओ की ट्रांसफ़र कौन करेगा, एलजी साहब करेंगे कि हम करेंगे, उसी में फंसे हुए हैं। बाकी नुकसान जो हो रहा था माइंस का, हमारी जो रेत बाजरी, हमारे दरिया खाली किए जा रहे हैं, एनवायरनमेंट बर्बाद हो रही है, बिजली दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, गरीब की कमर जो है टूट रही है, बहुत मुश्किलात हैं, उसमें कोई इजाला नहीं हुआ। और इसीलिए मैं समझती हूँ कफील साहब जैसे पूरे ज़ीशूर सियासतदान जो जानते हैं, इनकी हमारी पार्टी में शमूलियत से जो हमारा एजेंडा है, ख़ासकर जो मुफ्ती साहब का विजन है कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से बाहर निकालना है। आपने देखा कि अभी पूरे मुल्क की जो लीडरशिप है उनको भी समझ आ गया है कि ये जम्मू कश्मीर अगर आप इसको संभाल नहीं पाओगे तो पूरी दुनिया में इसका चर्चा हो जाएगा, जैसे हो रहा है, जैसे हुआ, जैसे जंग के दहाने से हम लोग वापस आए हैं। तो इसलिए वो जो पुराने लीडर थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू से लेके बाकी, वो जो जम्मू कश्मीर को संजो के रखते थे, इस किस्म की छेड़छाड़ नहीं करते थे, तो उनको ये मालूम था कि जम्मू कश्मीर बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसको अगर हमने अंदर मुल्क के अंदर इसको संभाल के रखना है, संजो के रखना है, तो इसके साथ ऐसी कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए जिससे पूरी दुनिया में माहौल जो है एक अलग किस्म की बात हो जाए और दोनों मुल्क जंग के दहाने पे पहुंच जाए। मुझे लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ वो ये बात समझ गए हों, और अपनी जो उनकी आयरन फिस्ट पॉलिसी है, जिस तरह वो इन्होंने पिछले 6 साल से यहाँ पॉलिसी एक अपनाई है, मैं उम्मीद करती हूँ उसमें तब्दीली होगी। और इसमें कफील साहब जो है जैसे लोग जो हैं, मुझे पूरी उम्मीद है इनके आने से हमारी पार्टी और मजबूत होगी, न सिर्फ उस इलाके में बल्कि पूरा जो हमारा नॉर्थ कश्मीर में, उसमें इनका अपना एक असर रसूख है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है फिरदौस साहब हैं, डॉक्टर अब्बास साहब हैं, जितने भी लोग इस वक्त लगे हुए थे कि इनको लाना है, पार्टी को मजबूत करना है, उनकी भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। ज़्यादा आपसे 2 बातें पूछना चाहेंगे। कफील साहब जैसे इंसान पार्टी से निकलना, कोई मिठाई खाना, फरमाइए। कफील साहब काफी टाइम से नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे हैं, इतनी मुद्दत के बाद एक मिनट अभी रहने। कफील साहब जैसा इंसान इतनी मुद्दत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में निकलना, ये किस चीज़ की इंडिकेशन करता है, जब एक इतना पुराना एमएलए जिसने कई बार काम भी किया है, लोगों की खिदमत, इस पार्टी के साथ जुड़ा रहा है, नॉट विद उमरुल्लाह राइट नाउ, ही हैज सम डिफरेंसेस विद हिम, जैसे उसने खुद कहा कि फारूकुल्लाह के साथ काफ़ी ठीक ठाक पेरूज रहे। जब एक एमएलए कंफर्टेबल नहीं है ड्यू टू द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, फिर पॉलिटिकल सिनेरियो आप किस तरह देखते हैं? क्या लोग इस आइडियोलॉजी के साथ सेटिस्फाई होंगे जिन्होंने वोट दिए? दूसरा, जो आपने खुद बात कही है कि 6 साल हो जाएंगे एब्लिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को, उसके बाद ये कहा गया था एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, डेवलपमेंट, चेंजेस एंड पीस प्रोसेस। नतीजा सामने है, पहलगाम, ऑपरेशन महादेव, कल से जो कुलगाम अभी चल रहा है, कितने मार गए अभी तक अकाल में? मेरे ख्याल में कफील साहब ने खुद जवाब दिया कि ये इस वक्त पार्टी में नहीं थे कई महीनों से। पर मैं समझती हूँ कि जो पूरे जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जिस वजह से लोग जुड़े हुए थे, जो एक आइडियोलॉजी लगती थी कि इनकी कोई ना कोई ये प्रो जम्मू कश्मीर है, ये एक वक्त में लगता था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को समझ आ गई है कि ये प्रो जम्मू कश्मीर नहीं है, प्रो पावर है।
मतलब 1947 से लेके 53 को देख लीजिए, फिर 1975 को देख लीजिए, अकॉर्ड को देख लीजिए, 87 के इलेक्शन में रिगिंग को देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनकी जो आइडियोलॉजी चली थी वो कहीं ना कहीं पावर आइडियोलॉजी बन गई। और आज इस मामले में जो पीडीपी का एक कांस्टेंट रहा है, चाहे हम पावर में थे, चाहे कांग्रेस के साथ थी, चाहे बीजेपी के साथ थे, चाहे अकेले थे अपोजिशन में, तो हमने कभी अपना आइडियोलॉजी नहीं बदली। हमने कभी ये नहीं बदला कि हमारी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से काम करना चाहती है, जम्मू कश्मीर को इस खून खराबे से निकालना चाहती है, मुश्किलात से निकालना चाहती है। हम कहीं सरकार में रह के एक बात और सरकार से बाहर दूसरी बात नहीं करते। जब मैंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई तब भी मसले कश्मीर के हल की बात की, तब भी दिल्ली से डेलीगेशन लाया, तब भी लेटर लिखा हुर्रियत वालों को बातचीत करो, सीज फायर करवाया, नौजवानों की एफआईआर वापस ली। यानी कि हमारी जो हीलिंग टच पॉलिसी है वो कभी नहीं बदलती है, चाहे हम अपोजिशन में हैं या सरकार में। मुझे लगता है लोगों को धीरे धीरे वो बात समझ आ रही है, और इसमें कफील साहब भी समझते हैं। इन्होंने एक ऐसी जमात में काम किया, इतने साल काम किया, तो कहीं ना कहीं इनको भी लगता है कि आज जो है पीडीपी की जो आइडियोलॉजी है वो शायद जम्मू कश्मीर के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में पीडीपी बात नहीं करेगी, खड़ा नहीं होगी, तो आप यकीन मानिए ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी कभी बात करती है वो बात करना भी बंद कर देंगे। एक मिनट कुछ बात करें। मेरी एक अर्ज सुनिए आप। मैडम ने कहा कि ये इक़्तिदार की वो शायद हिवस है पार्टी की। मैं अपनी जात की बात नहीं करता हूँ, हकीकत में वही बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप डिफरेंसेस की बात करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कभी कश्मीर में ऑटोनॉमी की बात करती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 96 में इस बेस पे इलेक्शन लड़ा था। हम खुद ये चीज लेके आके निकले थे ऑटोनॉमी की बुनियाद पे। गिरते गिरते हम वहां पे पहुंचे हैं जहां पे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस यूटी की चीफ मिनिस्टर है। आप हमारे सवाल का अंदाजा लगा लीजिए। आप देखिए कि हम कितनी प्रवास से नीचे आए हैं। हम एक यूनियन टेरिटरी की चीफ मिनिस्टरशिप को हमने कबूल किया, हमने गला अपना आगे किया और उसमें हार डाला। इससे बड़े सवाल की अलामत और इससे बड़े यानी इस बात की अलामत कि भाई धोखाधड़ी की अलामत और क्या हो सकती है। अभी तक हमने एक काम, बहुत बड़ा काम इस कौम के लिए किया है यूटी का चीफ मिनिस्टर बन के। वो ये किया, पहला बड़ा काम जो लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारा, वो ये है कि आते ही हमने सबसे पहले गाड़ियां खरीदी। हर एमएलए को क्या मिले, गाड़ियां हो जाए। मेरे भाई क्या कहते हैं आप, कहां पहुंच चुके हम। ऑटोनॉमी से ये सफर जो है 25 साल का बीच में गैप है। 25 साल में हम कितना गिरे हैं, आपका जो दूसरा कहां पहुंचे। अफजल साहब, जो दूसरा सवाल आपका है कि एनकाउंटर पहले भी होते थे, अब भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे, मगर एनकाउंटर से बड़ी इतनी जंग होगी हमारी, जंग के बाद फिर सीज फायर करना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप रिकंसिलेशन, डायलॉग, डिबेट नहीं करेंगे, आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे, ये एनकाउंटर भी चलते रहेंगे और खुदा ना खास्ता हम हमेशा जंग के दहाने पे रहेंगे। इसलिए डायलॉग एंड रिकंसिलेशन इज द ओनली वे फॉरवर्ड। लेकिन पार्लियामेंट में कहते हैं डायलॉग है, लेकिन अब वो होगा सिर्फ पीओके पर। वो तो हमने देख लिया, वो तो देख। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज तो हम जैसे कफील साहब का मैं इस्तकबाल करती हूँ, अपने सारे तमाम जो हमारे यहाँ सीनियर लीडर हैं उनको लेके। इनको तो मुझे लगता है इनका तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, सीनियर रहे हैं वहाँ और काफ़ी सालों से एमएलए रहे हैं और बहुत मेहनत की है। जो असली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वक्त में होती थी उसके बड़े ज़बरदस्त वर्कर रहे हैं, फिर लीडर भी रहे हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि ये हमारी जमात को ज्वाइन कर रहे हैं। खुशी इसलिए नहीं है सिर्फ कि ये कोई असेंबली सीट है तो फिर हमारी वहाँ
خوشی اس لیے کہ اس وقت جموں کشمیر بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اور ایسے میں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج 5 اگست کو 6 سال ہو جائیں گے تقریباً جب جموں کشمیر کی تباہی کے، جموں کشمیر کو ٹکڑے میں بانٹا گیا، اختیارات چھینے گئے، سب کچھ. تو اس کے باوجود جو ماحول بنا ہے، گٹھن ہے، بات نہیں کر سکتے ہیں آپ، روز چھاپے، روز تکلیف. اور اب لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں یہاں ایک سرکار کو چنا تھا یہ سوچ کے کہ شاید کچھ بدل جائے گا، کوئی تبدیلی آئے گی، کچھ چینج ہوگا. اگر کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم ہم سر اٹھا کے جی سکیں گے. مگر لگتا ہے کہ وہ ایسا کچھ ہوا نہیں. حالات بالکل ویسے ہیں جیسے پہلے تھے، وہی مشکلات ہیں، وہی جیلوں میں ہمارے نوجوان ہزاروں کے تعداد میں بند پڑے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں. اگر کوئی بڑا سیاسی لیڈر ہے وہ بھی بہت سب تکلیف میں ہے، جن کے بارے میں سنتی ہوں، کسی کو کینسر ہے، کسی کو اور کوئی تکلیف ہے، مگر کبھی نہ کبھی ہم ان کی بات کرتے ہیں. مگر جو عام کشمیری جیلوں میں ہیں ان کی بات کوئی نہیں کرتا ہے. جو غریب ہیں، جو جن کے ماں باپ وہاں جا کے کیس بھی نہیں لڑ پاتے. ہم نے کوشش کی تھی، یہ ہمارے جو ایڈوکیٹ ہیں، ہمارے لائر ہیں سپریم کورٹ کے مجید صاحب، ان کے ذریعے کہ ہمیں پتہ لگے کہ جموں کشمیر کے جو نوجوان ہیں جیلوں میں کتنے ہیں، باہر کی جیلوں میں کتنے ہیں، تاکہ ہم کسی طریقے سے جہاں ہو سکے ہمیں ان کو مدد کر سکے، ان کو کیس لڑنے میں ان کو تھوڑا سا مدد کر سکے. پر کوئی ہمیں لسٹ نہیں دیتا، کوئی بتاتا نہیں، اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں دیتے ہیں. تو اسی طرح بہت معاملات ہیں، بہت مشکلات ہیں، اور کچھ لوگوں کو جو ہیں مشکلات وہ ویسے کے ویسے جوں کے توں ہیں. تو اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتی. مگر سب سے بڑا یہ ہے کہ جو ایک گٹھن ہے، جو لگتا تھا کہ ہم نے اپنی جماعت کو چنا ہے تو اس گٹھن سے ہم نکل آئیں گے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. بدقسمتی سے جو سرکار بنی ہے وہ زیادہ تر یہی ہے کہ پٹواری کی ٹرانسفر میں نہیں کر سکتا، BDO کی ٹرانسفر کون کرے گا، LG صاحب کریں گے کہ ہم کریں گے، اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. باقی نقصان جو ہو رہا تھا مائنز کا، ہماری جو ریت باجری، ہمارے دریا خالی کیے جا رہے ہیں، انوائرمنٹ برباد ہو رہی ہے، بجلی دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے، غریب کی قبر جو ہے ٹوٹ رہی ہے، بہت مشکلات ہیں. اس میں کوئی ازالہ نہیں ہوا. اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کفیل صاحب جیسے پورے ذی شعور سیاست دان جو جانتے ہیں، ان کی ہماری پارٹی میں شمولیت سے جو ہمارا ایجنڈا ہے، خاص کر جو مفتی صاحب کا ویژن ہے کہ جموں کشمیر کو اس مصیبت سے باہر نکالنا ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی پورے ملک کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ یہ جموں کشمیر اگر آپ اس کو سنبھال نہیں پاؤ گے تو پوری دنیا میں اس کا چرچا ہو جائے گا، جیسے ہو رہا ہے، جیسے ہوا، جیسے جنگ کے دہانے سے ہم لوگ واپس آئے ہیں. تو اس لیے وہ جو پرانے لیڈر تھے، چاہے جواہر لال نہرو سے لے کے باقی، وہ جو جموں کشمیر کو سنجو کے رکھتے تھے، اس قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے. تو ان کو یہ معلوم تھا کہ جموں کشمیر بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اس کو اگر ہم نے اندر ملک کے اندر اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، سنجو کے رکھنا ہے، تو اس کے ساتھ ایسی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے جس سے پوری دنیا میں ماحول جو ہے ایک الگ قسم کی بات ہو جائے اور دونوں ملک جنگ کے دہانے پہ پہنچ جائے. مجھے لگتا ہے، میں امید کرتی ہوں وہ یہ بات سمجھ گئے ہوں، اور اپنی جو ان کی آئرن فسٹ پالیسی ہے، جس طرح وہ انہوں نے پچھلے 6 سال سے یہاں پالیسی ایک اپنائی ہے، میں امید کرتی ہوں اس میں تبدیلی ہوگی. اور اس میں کفیل صاحب جو ہے جیسے لوگ جو ہیں، مجھے پوری امید ہے ان کے آنے سے ہماری پارٹی اور مضبوط ہوگی، نہ صرف اس علاقے میں بلکہ پورا جو ہمارا نارتھ کشمیر میں، اس میں ان کا اپنا ایک اثر رسوخ ہے. اور میں شکر گزار ہوں اپنے جو ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں فردوس صاحب ہیں، ڈاکٹر عباس صاحب ہیں، جتنے بھی لوگ اس وقت لگے ہوئے تھے کہ ان کو لانا ہے، پارٹی کو مضبوط کرنا ہے، ان کی بھی میں بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ. زیادہ آپ سے 2 باتیں پوچھنا چاہیں گے. کفیل صاحب جیسے انسان پارٹی سے نکلنا، کوئی مٹھائی کھانا، بسم اللہ، فرمائیے. کفیل صاحب کافی ٹائم سے نیشنل کانفرنس میں رہے ہیں، اتنی مدت کے بعد ایک منٹ ابھی رہنے دیجیے.
कपिल साहब जैसा इंसान इतनी मुद्दत के बाद नेशनल कांफ्रेंस में निकलना, ये किस चीज के इंडिकेशन करता है जब एक इतना पुराना एमएलए जिसने कई बार काम भी किया है, लोगों की खिदमत, इस पार्टी के साथ जुड़ा रहा है, नॉट विद उमरुल्लाह राइट नाउ, ही हैज सम डिफरेंसेस विद हिम, जैसे उसने खुद कहा कि फारूकुल्लाह के साथ काफी ठीक ठाक रहे हैं। जब एक एमएलए कंफर्टेबल नहीं है ड्यू टू द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, फिर पॉलिटिकल सिनेरियो आप किस तरह देखते हैं? क्या लोग इस आइडियोलॉजी के साथ सेटिस्फाई होंगे जिन्होंने वोट दिए? दूसरा, जो आपने खुद बात कही है कि 6 साल हो जाएंगे एब्लिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को, उसके बाद ये कहा गया था एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, डेवलपमेंट, चेंजेस एंड पीस प्रोसेस। नतीजा सामने है, पहलगाम, ऑपरेशन महादेव, कल से जो कुलगाम अभी चल रहा है, कितने मारे गए अभी तक ख्याल में नहीं, मेरे ख्याल में कपिल साहब ने खुद जवाब दिया कि ये इस वक्त पार्टी में नहीं थे कई महीनों से। पर मैं समझती हूँ कि जो पूरे जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जिस वजह से लोग जुड़े हुए थे, जो एक आइडियोलॉजी लगती थी कि इनकी कोई ना कोई ये प्रो जम्मू कश्मीर है, ये एक वक्त में लगता था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को समझ आ गई है कि ये प्रो जम्मू कश्मीर नहीं है, प्रो पावर है। मतलब 1947 से लेके 53 को देख लीजिए, फिर 1975 को देख लीजिए, अकॉर्ड को देख लीजिए, 87 के इलेक्शन में रिगिंग को देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनकी जो आइडियोलॉजी चली थी वो कहीं ना कहीं पावर आइडियोलॉजी बन गई। और आज इस मामले में जो पीडीपी का एक कांस्टेंट रहा है, चाहे हम पावर में थे, चाहे कांग्रेस के साथ थी, चाहे बीजेपी के साथ थे, चाहे अकेले थे अपोजिशन में, तो हमने कभी अपना आइडियोलॉजी नहीं बदली। हमने कभी ये नहीं बदला कि हमारी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से काम करना चाहती है, जम्मू कश्मीर को उस खून खराबे से निकालना चाहती है, मुश्किलात से निकालना चाहती है। हम कहीं सरकार में रह के एक बात और सरकार से बाहर दूसरी बात नहीं करते। जब मैंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई तब भी मसले कश्मीर के हल की बात की, तब भी दिल्ली से डेलीगेशन लाया, तब भी लेटर लिखा हुर्रियत वालों को बातचीत करो, सीज फायर करवाया, नौजवानों की एफआईआर वापस ली। यानी कि हमारी जो हीलिंग टच पॉलिसी है वो कभी नहीं बदलती है, चाहे हम अपोजिशन में हैं या सरकार में। मुझे लगता है लोगों को धीरे धीरे वो बात समझ आ रही है और इसमें कफील साहब भी समझते हैं। इन्होंने एक ऐसी जमात में काम किया, इतने साल काम किया, तो कहीं ना कहीं इनको भी लगता है कि आज जो है पीडीपी की जो आइडियोलॉजी है वो शायद जम्मू कश्मीर के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में पीडीपी बात नहीं करेगी, खड़ा नहीं होगी, तो आप यकीन मानिए ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी कभी बात करती है वो बात करना भी बंद कर देंगे। एक मिनट कुछ बात करें। मेरी एक अर्ज सुनिए आप। मैडम ने कहा कि ये इक़्तिदार की वो शायद हिवस है पार्टी की। मैं अपनी जात की बात नहीं करता हूँ, हकीकत में वही बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप डिफरेंसेस की बात करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कभी कश्मीर में ऑटोनॉमी की बात करती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 96 में इस बेस पे इलेक्शन लड़ा था। हम खुद ये चीज लेके आके निकले थे ऑटोनॉमी की बुनियाद पे। गिरते गिरते हम वहां पे पहुंचे हैं जहां पे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस यूटी की चीफ मिनिस्टर है। आप हमारे सवाल का अंदाजा लगा लीजिए। आप देखिए कि हम कितनी प्रवास से नीचे आए हैं। हम एक यूनियन टेरिटरी की चीफ मिनिस्टरशिप को हमने कबूल किया, हमने गला अपना आगे किया और उसमें हार डाला। इससे बड़े सवाल की अलामत और इससे बड़े यानी इस बात की अलामत कि भाई धोखाधड़ी की अलामत और क्या हो सकती है। अभी तक हमने एक काम, बहुत बड़ा काम इस कौम के लिए किया है यूटी का चीफ मिनिस्टर बन के। वो ये किया पहला बड़ा काम जो लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारा, वो ये है कि आते ही हमने सबसे पहले गाड़ियां खरीदी। हर एमएलए को क्या मिले, गाड़ियां हो जाएं। मेरे भाई क्या कहते हैं आप, कहां पहुंच चुके हम। ऑटोनॉमी से ये सफर जो है 25 साल का बीच में गैप है। 25 साल में हम कितना गिरे हैं, आपका जो दूसरा कहां पहुंचे। अफजल साहब, जो दूसरा सवाल आपका है कि एनकाउंटर पहले भी होते थे, अब भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे।
मगर एनकाउंटर से बड़ी इतनी जंग होगी हमारी, जंग के बाद फिर सीज फायर करना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप रिकन्सिलेशन, डायलॉग, डिबेट नहीं करेंगे, आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे, ये एनकाउंटर भी चलते रहेंगे और खुदा ना खास्ता हम हमेशा जंग के दहाने पे रहेंगे। इसलिए डायलॉग एंड रिकन्सिलेशन इज द ओनली वे फॉरवर्ड। लेकिन पार्लियामेंट में कहते हैं डायलॉग है, लेकिन अब वो होगा सिर्फ पीओके पर। वो तो हमने देख लिया, वो तो देख। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज तो हम जैसे कफील साहब का मैं इस्तकबाल करती हूँ, अपने सारे तमाम जो हमारे यहाँ सीनियर लीडर हैं उनको लेके। इनको तो मुझे लगता है इनका तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, सीनियर रहे हैं वहाँ और काफ़ी सालों से एमएलए रहे हैं और बहुत मेहनत की है। जो असली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वक्त में होती थी उसके बड़े ज़बरदस्त वर्कर रहे हैं, फिर लीडर भी रहे हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि ये हमारी जमात को ज्वाइन कर रहे हैं। खुशी इसलिए नहीं है सिर्फ कि ये कोई असम्बली सीट है तो फिर हमारी वहाँ, खुशी इसलिए है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है और ऐसे में जैसे कि आपने देखा कि आज 5 अगस्त को 6 साल हो जाएंगे तकरीबन जब जम्मू कश्मीर की तबाही के, जम्मू कश्मीर को टुकड़े में बांटा गया, इख्तियारात छीने गए, सब कुछ। तो उसके बावजूद जो माहौल बना है, गुठन है, बात नहीं कर सकते हैं आप, रोज़ छापे, रोज़ तकलीफ़। और अब लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ एक सरकार को चुना था ये सोच के कि शायद कुछ बदल जाएगा, कोई तब्दीली आएगी, कुछ चेंज होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो कम से कम हम सर उठा के जी सकेंगे। मगर लगता है कि वो ऐसा कुछ हुआ नहीं, हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले थे, वही मुश्किलात हैं, वही जेलों में हमारे नौजवान हज़ारों के तादाद में बंद पड़े हैं, कोई पूछता नहीं। अगर कोई बड़ा सियासी लीडर है वो भी बहुत सब तकलीफ़ में है जिनके बारे में सुनती हूँ, किसी को कैंसर है, किसी को और कोई तकलीफ़ है, मगर कभी ना कभी हम उनकी बात करते हैं। मगर जो आम कश्मीरी जेलों में है उनकी बात कोई नहीं करता है, जो गरीब है, जो जिनके माँ बाप वहाँ जाके केस भी नहीं लड़ पाते हैं। हमने कोशिश की थी, ये हमारे जो एडवोकेट हैं, हमारे लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के मजीद साहब, इनके ज़रिए कि हमें पता लगे कि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं जेलों में कितने हैं, बाहर की जेलों में कितने हैं, ताकि हम किसी तरीके से जहाँ हो सके हमें उनको मदद कर सके, उनको केस लड़ने में उनको थोड़ा सा मदद कर सके। पर कोई हमें लिस्ट नहीं देता, कोई बताता नहीं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो इसी तरह बहुत मामलात हैं, बहुत मुश्किलात हैं और कुछ लोगों को जो हैं मुश्किलात वो वैसे के वैसे जूं के तूं हैं, तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहती। मगर सबसे बड़ा ये है कि जो एक गुठन है, जो लगता था कि हमने अपनी जमात को चुना है तो उस गुठन से हम निकल आएंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बदकिस्मती से जो सरकार बनी है वो ज़्यादातर यही है कि पटवारी की ट्रांसफ़र मैं नहीं कर सकता, बीडीओ की ट्रांसफ़र कौन करेगा, एलजी साहब करेंगे कि हम करेंगे, उसी में फंसे हुए हैं। बाकी नुकसान जो हो रहा था माइंस का, हमारी जो रेत बाजरी हमारे दरिया खाली किए जा रहे हैं, एनवायरनमेंट बर्बाद हो रही है, बिजली दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, गरीब की कमर जो है टूट रही है, बहुत मुश्किलात हैं, उसमें कोई इजाला नहीं हुआ। और इसीलिए मैं समझती हूँ कफील साहब जैसे पूरे ज़ीशूर सियासतदान जो जानते हैं, इनकी हमारी पार्टी में शमूलियत से जो हमारा एजेंडा है, ख़ासकर जो मुफ्ती साहब का विजन है कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से बाहर निकालना है। आपने देखा कि अभी पूरे मुल्क की जो लीडरशिप है उनको भी समझ आ गया है कि ये जम्मू कश्मीर अगर आप इसको संभाल नहीं पाओगे तो पूरी दुनिया में इसका चर्चा हो जाएगा, जैसे हो रहा है, जैसे हुआ, जैसे जंग के दहाने से हम लोग वापस आए हैं। तो इसलिए वो जो पुराने लीडर थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू से लेके बाकी, वो जब जम्मू कश्मीर को संजो के रखते थे, इस किस्म की छेड़छाड़ नहीं करते थे, तो उनको ये मालूम था कि जम्मू कश्मीर बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसको अगर हमने अंदर मुल्क के अंदर इसको संभाल के रखना है, संजो के रखना है, तो इसके साथ ऐसी कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए जिससे पूरी दुनिया में माहौल जो है एक अलग किस्म की बात हो जाए और दोनों मुल्क जंग के दहाने पे पहुंच जाए। मुझे लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ वो ये बात समझ गए हों और अपनी जो उनकी आयरन फिस्ट पॉलिसी है
जिस तरह वो इन्होंने पिछले 6 साल से यहाँ पॉलिसी एक अपनाई है, मैं उम्मीद करती हूँ उसमें तब्दीली होगी। और इसमें कफील साहब जो है, जैसे लोग जो हैं, मुझे पूरी उम्मीद है इनके आने से हमारी पार्टी और मजबूत होगी, न सिर्फ उस इलाके में बल्कि पूरा जो हमारा नॉर्थ कश्मीर में, उसमें इनका अपना एक असर रसूख है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है फिरदौस साहब हैं, डॉक्टर अब्बास साहब हैं, जितने भी लोग इस वक्त लगे हुए थे कि इनको लाना है, पार्टी को मजबूत करना है, उनकी भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। ज़्यादा आपसे 2 बातें पूछना चाहेंगे। कफील साहब जैसे इंसान पार्टी से निकलना, कोई मिठाई खाना, बिस्मिल्लाह, फरमाइए। कफील साहब काफी टाइम से नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे हैं, इतनी मुद्दत के बाद एक मिनट अभी नहीं। कफील साहब जैसा इंसान इतनी मुद्दत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में निकलना, ये किस चीज़ की इंडिकेशन करता है, जब एक इतना पुराना एमएलए जिसने कई बार काम भी किया है, लोगों की खिदमत, इस पार्टी के साथ जुड़ा रहा है, नॉट विद उमरुल्ला राइट नाउ, ही हैज सम डिफरेंसेस विद हिम, जैसे उसने खुद कहा कि फारूकुल्लाह के साथ काफी ठीक ठाक पेरूज रहे। जब एक एमएलए कंफर्टेबल नहीं है ड्यू टू द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, फिर पॉलिटिकल सिनेरियो आप किस तरह देखते हैं? क्या लोग इस आइडियोलॉजी के साथ सेटिस्फाई होंगे जिन्होंने वोट दिए? दूसरा, जो आपने खुद बात कही है कि 6 साल हो जाएंगे एब्लिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को, उसके बाद ये कहा गया था एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, डेवलपमेंट, चेंजेस एंड पीस प्रोसेस। नतीजा सामने है, पहलगाम, ऑपरेशन महादेव, कल से जो कुलगाम अभी चल रहा है, कितने मार गए अभी तक अकाल में? मेरे ख्याल में कफील साहब ने खुद जवाब दिया कि ये इस वक्त पार्टी में नहीं थे कई महीनों से। पर मैं समझती हूँ कि जो पूरे जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जिस वजह से लोग जुड़े हुए थे, जो एक आइडियोलॉजी लगती थी कि इनकी कोई ना कोई ये प्रो जम्मू कश्मीर है, ये एक वक्त में लगता था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को समझ आ गई है कि ये प्रो जम्मू कश्मीर नहीं है, प्रो पावर है। मतलब 1947 से लेके 53 को देख लीजिए, फिर 1975 को देख लीजिए, अकॉर्ड को देख लीजिए, 87 के इलेक्शन में रिगिंग को देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनकी जो आइडियोलॉजी चली थी वो कहीं ना कहीं पावर आइडियोलॉजी बन गई। और आज इस मामले में जो पीडीपी का एक कांस्टेंट रहा है, चाहे हम पावर में थे, चाहे कांग्रेस के साथ थी, चाहे बीजेपी के साथ थे, चाहे अकेले थे अपोजिशन में, तो हमने कभी अपना आइडियोलॉजी नहीं बदली। हमने कभी ये नहीं बदला कि हमारी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से काम करना चाहती है, जम्मू कश्मीर को इस खून खराबे से निकालना चाहती है, मुश्किलात से निकालना चाहती है। हम कहीं सरकार में रह के एक बात और सरकार से बाहर दूसरी बात नहीं करते। जब मैंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई तब भी मसले कश्मीर के हल की बात की, तब भी दिल्ली से डेलीगेशन लाया, तब भी लेटर लिखा हुर्रियत वालों को बातचीत करो, सीज फायर करवाया, नौजवानों की एफआईआर वापस ली। यानी कि हमारी जो हीलिंग टच पॉलिसी है वो कभी नहीं बदलती है, चाहे हम अपोजिशन में हैं या सरकार में। मुझे लगता है लोगों को धीरे धीरे वो बात समझ आ रही है, और इसमें कफील साहब भी समझते हैं। इन्होंने एक ऐसी जमात में काम किया, इतने साल काम किया, तो कहीं ना कहीं इनको भी लगता है कि आज जो है पीडीपी की जो आइडियोलॉजी है वो शायद जम्मू कश्मीर के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में पीडीपी बात नहीं करेगी, खड़ा नहीं होगी, तो आप यकीन मानिए ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी कभी बात करती है वो बात करना भी बंद कर देंगे। एक मिनट कुछ बात करें। मेरी एक अर्ज सुनिए आप। मैडम ने कहा कि ये इक़्तिदार की वो शायद हिवस है पार्टी की। मैं अपनी जात की बात नहीं करता हूँ, हकीकत में वही बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप डिफरेंसेस की बात करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कभी कश्मीर में ऑटोनॉमी की बात करती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 96 में इस बेस पे इलेक्शन लड़ा था। हम खुद ये चीज लेके आके निकले थे ऑटोनॉमी की बुनियाद पे। गिरते गिरते हम वहां पे पहुंचे हैं जहां पे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस यूटी की चीफ मिनिस्टर है। आप हमारे सवाल का अंदाजा लगा लीजिए। आप देखिए कि हम कितनी प्रवास से नीचे आए हैं। हम एक यूनियन टेरिटरी की चीफ मिनिस्टरशिप को हमने कबूल किया।
ہم نے گلا اپنا آگے کیا اور اس میں ہار ڈالا. اس سے بڑے زوال کی علامت اور اس سے بڑے یعنی اس بات کی علامت کہ بھائی دھوکہ دہی کی علامت اور کیا ہو سکتی ہے. ابھی تک ہم نے ایک کام، بہت بڑا کام اس قوم کے لیے کیا ہے یو ٹی کا چیف منسٹر بن کے. وہ یہ کیا پہلا بڑا کام جو لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمارا، وہ یہ ہے کہ آتے ہی ہم نے سب سے پہلے گاڑیاں خریدی. ہر ایم ایل اے کو کیا ملے؟ گاڑیاں ہو جائیں. میرے بھائی کیا کہتے ہیں آپ، کہاں پہنچ چکے ہم. 98 سے یہ سفر جو ہے 25 سال کا بیچ میں گیپ ہے. 25 سال میں ہم کتنا گرے ہیں، آپ کا جو دوسرا کہاں پہنچے. افضل صاحب، جو دوسرا سوال آپ کا ہے کہ انکاؤنٹر پہلے بھی ہوتے تھے، اب بھی ہو رہے ہیں اور آگے بھی ہوں گے، مگر انکاؤنٹر سے بڑی اتنی جنگ ہوگی ہماری. جنگ کے بعد پھر سیز فائر کرنا پڑا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ ریکنسلیشن، ڈائیلاگ، ڈیبیٹ نہیں کریں گے، آپس میں ڈسکشن نہیں کریں گے، یہ انکاؤنٹر بھی چلتے رہیں گے اور خدا نہ خواستہ ہم ہمیشہ جنگ کے دہانے پہ رہیں گے. اس لیے ڈائیلاگ اینڈ ریکنسلیشن از دی اونلی وے فارورڈ. لیکن پارلیمنٹ میں کہتے ہیں ڈائیلاگ ہے لیکن اب وہ ہوگا صرف پی او کی پر. وہ تو ہم نے دیکھ لیا، وہ تو دیکھ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. آج تو ہم جیسے کفیل صاحب کا میں استقبال کرتی ہوں، اپنے سارے تمام جو ہمارے یہاں سینئر لیڈر ہیں ان کو لے کے. ان کو تو مجھے لگتا ہے ان کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. سینئر رہے ہیں وہاں اور کافی سالوں سے ایم ایل اے رہے ہیں اور بہت محنت کی ہے. جو اصلی جو نیشنل کانفرنس ایک وقت میں ہوتی تھی اس کے بڑے زبردست ورکر رہے ہیں، پھر لیڈر بھی رہے ہیں. تو آج مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ ہماری جماعت کو جوائن کر رہے ہیں. خوشی اس لیے نہیں ہے صرف کہ یہ کوئی اسمبلی سیٹ ہے تو پھر ہماری وہاں، خوشی اس لیے کہ اس وقت جموں کشمیر بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے. اور ایسے میں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج 5 اگست کو 6 سال ہو جائیں گے تقریباً جب جموں کشمیر کی تباہی کے، جموں کشمیر کو ٹکڑے میں بانٹا گیا، اختیارات چھینے گئے، سب کچھ. تو اس کے باوجود جو ماحول بنا ہے، گٹھن ہے، بات نہیں کر سکتے ہیں آپ، روز چھاپے، روز تکلیف. اور اب لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں یہاں ایک سرکار کو چنا تھا یہ سوچ کے کہ شاید کچھ بدل جائے گا، کوئی تبدیلی آئے گی، کچھ چینج ہوگا. اگر کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم ہم سر اٹھا کے جی سکیں گے. مگر لگتا ہے کہ وہ ایسا کچھ ہوا نہیں. حالات بالکل ویسے ہیں جیسے پہلے تھے. وہی مشکلات ہیں، وہی جیلوں میں ہمارے نوجوان ہزاروں کے تعداد میں بند پڑے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں. اگر کوئی بڑا سیاسی لیڈر ہے وہ بھی بہت سب تکلیف میں ہے جن کے بارے میں سنتی ہوں. کسی کو کینسر ہے، کسی کو اور کوئی تکلیف ہے، مگر کبھی نہ کبھی ہم ان کی بات کرتے ہیں. مگر جو عام کشمیری جیلوں میں ہیں ان کی بات کوئی نہیں کرتا ہے. جو غریب ہیں، جو جن کے ماں باپ وہاں جا کے کیس بھی نہیں لڑ پاتے. ہم نے کوشش کی تھی، یہ ہمارے جو ایڈوکیٹ ہیں، ہمارے لائر ہیں سپریم کورٹ کے مجید صاحب، ان کے ذریعے کہ ہمیں پتہ لگے کہ جموں کشمیر کے جو نوجوان ہیں جیلوں میں کتنے ہیں، باہر کی جیلوں میں کتنے ہیں، تاکہ ہم کسی طریقے سے جہاں ہو سکے ہمیں ان کو مدد کر سکے، ان کو کیس لڑنے میں ان کو تھوڑا سا مدد کر سکے. پر کوئی ہمیں لسٹ نہیں دیتا، کوئی بتاتا نہیں، اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں دیتے ہیں. تو اسی طرح بہت معاملات ہیں، بہت مشکلات ہیں. اور کچھ لوگوں کو جو ہیں مشکلات وہ ویسے کے ویسے جوں کے توں ہیں، تو اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتی. مگر سب سے بڑا یہ ہے کہ جو ایک گٹھن ہے، جو لگتا تھا کہ ہم نے اپنی جماعت کو چنا ہے تو اس گٹھن سے ہم نکل آئیں گے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. بدقسمتی سے جو سرکار بنی ہے وہ زیادہ تر یہی ہے کہ پٹواری کی ٹرانسفر میں نہیں کر سکتا، بی ڈی او کی ٹرانسفر کون کرے گا، ایل جی صاحب کریں گے کہ ہم کریں گے، اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. باقی نقصان جو ہو رہا تھا مائنز کا، ہماری جو ریت باجری، ہمارے دریا خالی کیے جا رہے ہیں، انوائرمنٹ برباد ہو رہی ہے، بجلی دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے، غریب کی قبر جو ہے ٹوٹ رہی ہے، بہت مشکلات ہیں. اس میں کوئی ازالہ نہیں ہوا. اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کفیل صاحب جیسے پورے ذی شعور سیاست دان جو جانتے ہیں، ان کی ہماری پارٹی میں شمولیت سے جو ہمارا
ایجنڈا ہے, خاص کر جو مفتی صاحب کا ویژن ہے کہ جموں کشمیر کو اس مصیبت سے باہر نکالنا ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی پورے ملک کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ یہ جموں کشمیر اگر آپ اس کو سنبھال نہیں پاؤ گے تو پوری دنیا میں اس کا چرچا ہو جائے گا, جیسے ہو رہا ہے, جیسے ہوا, جیسے جنگ کے دہانے سے ہم لوگ واپس آئے ہیں. تو اس لیے وہ جو پرانے لیڈر تھے, چاہے جواہر لال نہرو سے لے کے باقی, وہ جو جموں کشمیر کو سنجو کے رکھتے تھے, اس قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے, تو ان کو یہ معلوم تھا کہ جموں کشمیر بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اس کو اگر ہم نے اندر ملک کے اندر اس کو سنبھال کے رکھنا ہے, سنجو کے رکھنا ہے, تو اس کے ساتھ ایسی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے جس سے پوری دنیا میں ماحول جو ہے ایک الگ قسم کی بات ہو جائے اور دونوں ملک جنگ کے دہانے پہ پہنچ جائے. مجھے لگتا ہے, میں امید کرتی ہوں وہ یہ بات سمجھ گئے ہوں, اور اپنی جو ان کی آئرن فسٹ پالیسی ہے, جس طرح وہ انہوں نے پچھلے 6 سال سے یہاں پالیسی ایک اپنائی ہے, میں امید کرتی ہوں اس میں تبدیلی ہوگی. اور اس میں کفیل صاحب جو ہے جیسے لوگ جو ہیں, مجھے پوری امید ہے ان کے آنے سے ہماری پارٹی اور مضبوط ہوگی, نہ صرف اس علاقے میں بلکہ پورا جو ہمارا نارتھ کشمیر میں, اس میں ان کا اپنا ایک اثر رسوخ ہے. اور میں شکر گزار ہوں اپنے جو ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں فردوس صاحب ہیں, ڈاکٹر عباس صاحب ہیں, جتنے بھی لوگ اس وقت لگے ہوئے تھے کہ ان کو لانا ہے, پارٹی کو مضبوط کرنا ہے, ان کی بھی میں بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ. زیادہ آپ سے 2 باتیں پوچھنا چاہیں گے. کفیل صاحب جیسے انسان پارٹی سے نکلنا, گوڈ مٹھائی کھانا, بسم اللہ, فرمائیے. کفیل صاحب کافی ٹائم سے نیشنل کانفرنس